یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 کلاس، یہ آپ لوگ کے امپورٹنٹ ٹاپک میں سے ایک لانگ امپورٹنٹ ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت، اور پرسوں ہی آپ لوگ کا پیپر ہے۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ لوگ کا پیپر اچھا ہوگا، پورا سال محنت کی الحمدللہ ضرور ہوگا۔ اچھا بیٹا، یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کا ریویژن کروانا چاہ رہی ہوں آپ کو۔ ختم کے لفظی معنی کیا ہیں؟ ہم ٹاپک پڑھیں عقیدہ ختم نبوت، تو ختم نبوت کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ختم کے معنی معلوم ہونے چاہیے۔ ختم کے جو ایکچوئل معنی ہیں وہ ہے بند کرنا، مہر لگانا۔ بند کرنا یا مہر لگانا، یا کسی کام کو مکمل کر کے آخری مراحل تک پہنچا دینا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی، تو اس سے مراد ہے کہ وہ سلسلہ جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے شروع کیا تھا، انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ، وہ ختم ہوا اور وہ مکمل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ اب اس کا ختم نبوت کا جو مفہوم ہے، یہ تو ہم نے لفظی معنی پڑھے تھے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے پچھلی جتنی شریعتیں تھیں تمام کو منسوخ کر دیا، یہاں تک کہ چاہے وہ شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو، یا شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو، یا کسی بھی نبی کی ہو، ان کی تعلیمات قرآن مجید کی جامع تعلیمات مکمل کر دی گئیں، اور انبیاء کرام کا جو سلسلہ نبوت تھا اس کو مکمل کر دیا گیا، وہ ختم ہو گیا، یہاں پر آ کے ختم ہو گیا۔ اور اس کا ہمیں پروف کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے یہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا۔ قرآن مجید میں تقریباً 99 مقامات پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خاتمے کے متعلق احکامات بیان فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہی جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، بند ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ارشاد ہے قرآن مجید میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لوگوں کی طرف رسول بن کر آئے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام مبعوث کیے جاتے تھے وہ کسی ایک خاص قبیلے کی جانب، کسی ایک خاص قوم کی جانب، کسی ایک خاص علاقے کی جانب مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عمومیت کے ساتھ بھیجا، یعنی عام طور پر آپ تمام امت کے لوگوں کی طرف آپ رسول بن کر آئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے نہ کبھی کوئی رسول آیا، نہ ہی آپ کے بعد کبھی کوئی رسول آیا، اور نہ ہی قیامت تک اب کوئی اور رسول دنیا میں آئے گا۔ اب جو تعلیمات جاری رہیں گی وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن مجید کی روشنی میں اور آپ کے احادیث نبویہ کی روشنی میں جاری رہیں گی۔ اسی طرح سے ایک اور ریفرنس ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل موجود رکھا ہے، مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ دیکھیں، نمونہ عمل جو ہوتا ہے جس کو ہم اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، تو ہم اپنی پوری زندگی کے تمام معاملات ہم چاہتے ہیں کہ اس رول ماڈل کے نقش قدم پر چلیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ کائنات کے لوگوں کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے رول ماڈل کون ہونا چاہیے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور جن تعلیمات کا آپ ہمیں حکم دے کر گئے ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جن برائیوں سے آپ نے ہمیں روکا ہمیں ان سے رک جانا چاہیے۔ تو یہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات آ کر ہمارے لیے اچھا بیٹا، اب ہم دیکھیں گے عقیدہ ختم نبوت احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ سب سے بڑی جو مشہور ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح سے
عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے۔ بنی اسرائیل ایک بہت بڑی قوم گزری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور اس قوم پر ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین بن جاتا، مگر میری بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، وفات پا جاؤں گا، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے بلکہ خلیفہ ہوں گے، جو کہ شریعت اسلامیہ جو مکمل ہو چکی ہے انہی تعلیمات کو آگے پھیلائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ مجھے انبیاء میں 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو انبیاء کرام جو اللہ رب العالمین کے جو دیگر انبیاء کرام دنیا میں گزرے ان کی نسبت مجھے 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا مجھے جامع کلمات دیے گئے یعنی قرآن مجید۔ آپ نے فرمایا مال غنیمت مجھ پر حلال کیا گیا، پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر میرے لیے مساجد بنا دی گئیں، یعنی مساجد بنائی دی گئیں جہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا، یعنی نبی علیہ السلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آئیں گے، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، یعنی امت مسلمہ کو، نبی علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو اللہ رب العالمین نے ایک روب عطا فرمایا، اور ان کے روب و دبدبے سے دشمن ڈرتا ہے۔ اور نمبر 6 آپ نے فرمایا کہ مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلیوں، درمیانی انگلی یعنی یہ والی دونوں انگلیاں، یہ جو انگلی ہے اس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں اور اس والی فنگر کو ہم درمیانی انگلی کہتے ہیں، ان دونوں فنگرز کو، ان دونوں انگلیوں کو آپ نے ملایا اور فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں ان کے درمیان کوئی خلا نہیں ہے، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی نبی نہیں ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی نہیں، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد عقلی دلائل ہیں، لیکن عقلی دلائل میرے خیال سے جو آپ لوگ کی ای شیٹ ہے اس میں اتنا اسپیس نہیں ہوگا کہ عقلی دلائل آپ لکھیں۔ اگر لکھنا چاہیں تو پھر کوئی 1-2 پوائنٹ لکھ دیجیے گا، وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ عقلی دلائل اگر ہم پیش کرنا چاہیں تو اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ ان سے پہلے کوئی نبی نہ آیا ہو یا کوئی کسی قوم کو نبی کا پیغام نہ پہنچا ہو، تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے؟ کیا آپ نبی کی حیثیت سے نہیں آئے؟ کیا آپ کا پیغام پوری دنیا تک نہیں پہنچا؟ آپ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے، اور ایسا نہیں کہ آپ کا کوئی پیغام لوگوں تک نہ پہنچا ہو، آپ کا ہر پیغام لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے 2 دلائل اور انڈرلائن کیے ہیں کہ اگر کسی اور نبی کی ضرورت اگر محسوس ہو، معلوم ہو، تو اس کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا ہو، لیکن نبی علیہ السلام کی کسی تعلیمات کو فراموش نہیں کیا گیا۔ ایک اور دیکھیے، یہ 3rd پوائنٹ جو میں نے انڈرلائن کیا ہے کہ اس نبی کی مدد کے لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہو، تو نبی علیہ السلام کو کسی نبی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک عقلی دلائل مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ جو آپ بنائیں گے، حاصل بحث بنائیں گے یعنی تجزیہ، وہ کیا بنائیں گے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے ایمان میں عقیدہ ختم نبوت شامل ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے بلکہ ہم کافر ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور جو یہ دعویٰ کرے وہ کافر کہلاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور بھی نبوت کا دعویٰ کرے۔ یہاں بیٹا آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ آپ کا اگر ایگزام میں آیا تو 8 مارکس کا لانگ آئے گا، تو پھر یہ ساری چیزیں آپ نے کور کرنی ہے، اور اگر شارٹ آتا ہے تو شارٹ کے لیے پھر آپ جسٹ 2 مارکس کا کنٹینٹ کور کرنا ہے، اور 2 مارکس کے لیے لفظی معنی، اصطلاحی معنی، اور ایک قرآنی آیت ختم نبوت کے بارے میں، اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے بارے میں انف ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ۔